ہمارے لوگوں کو یہ بڑی حسرت ہے کہ جی مغرب والے اور اہل مغرب بڑے آسودہ حال اور بڑے خوش ہیں. یہ وہ غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں اکثر پائی جاتی ہے، لیکن ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو مغرب میں جاتے ہیں یا وہاں جا کر رہتے ہیں کہ وہاں کیا حشر ہے. مغرب میں تو انسانی زندگی انسانی لگتی ہی نہیں. شاید اتنی گری ہوئی زندگی کوئی جانور، کوئی کتا بلی بھی نہیں گزارتا ہوگا جتنی اہل مغرب کی. بہرحال جو وہاں پہنچتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جتنا سہانا دور سے دکھائی دیتا ہے اتنا نہیں ہے. بہرحال ہم اپنی حال پہ غور کریں تو جو عذاب مکمل تباہی سے پہلے آتے ہیں ان میں ایک عذاب یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں کسی قوم سے ناراض ہو جاؤں وَجَعَلَكُمْ شِيَعًا تو میں اسے بطور عذاب مختلف گروہوں میں بانٹ دیتا ہوں. گروہ گروہ ہو جاتے ہیں. وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ پھر وہ گروہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور ہر ایک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، یہ اگلے کو مارنا ہی صحیح ہے. اگلے کا بس چلتا ہے تو وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مارنا ہی علاج تھا، میں ٹھیک کر رہا ہوں. یعنی انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہم اگر دیکھیں تو یہ عذاب ہم پر پوری طرح مسلط ہو چکا ہے. ہمارے سارے وسائل، ہمارے سارے حکومتی ذرائع، ہماری فوج، ہماری پولیس اس بات پہ لگی ہوئی ہے فوجی نیم فوجی ادارے دہشت گردی ختم ہو. اچھی بات، دھواں نہیں اٹھنا چاہیے، لیکن دھواں ختم کرنے کے لیے آپ دھواں اڑاتے رہیں گے یا جو نیچے آگ لگی ہوئی ہے اسے بجھائیں گے؟ اگر دھواں نہیں اٹھنا چاہیے تو آگ بجھا دو. جب آگ سرد ہو جائے گی دھواں از خود ختم ہو جائے گا. دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرو، اتباع کرو حضور کا، گناہ چھوڑ دو، برائی سے توبہ کرو. تو یہ دہشت گردی تو دھواں اٹھ رہا ہے، آگ تو ہم نے لگا رکھی. تو آگ نہیں بجھانا چاہتے، لوٹ مار نہیں چھوڑنا چاہتے، سود کھانا بند نہیں کرنا چاہتے، دھوکہ دینا بند نہیں کرنا چاہتے، اغوا اور ڈکیتیاں بند نہیں کرنا چاہتے، دہشت گردی بند کرنا چاہتے ہیں جو اس کا نتیجہ ہے، جو ایک عذاب الہی کی صورت ہم پر مسلط ہے. قرآن کہتا ہے جعلکم شیعا، میں تم کو گروہوں میں بانٹ دوں گا. یہ عذاب ہے کہ میں تم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دوں گا اور ہر گروہ دوسرے کو مارنا شروع ہو جائے گا. وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے. تو عذاب کا علاج صرف توبہ ہے. عذاب الہی دولت خرچ کرنے سے ٹلتا تو فرعون سے ٹل جاتا، عذاب الہی طاقت سے ٹلتا تو نوح علیہ السلام کی قوم سے، عاد اور سمود سے ٹل جاتا، بڑے بڑے طاقتور لوگ. عذاب الہی صرف توبہ سے ٹلتا ہے. عذاب الہی کا علاج توبہ ہے. توبہ کرنے کی طرف ہم نہیں جاتے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ایک عام آدمی سے لے کر مسجد کے خطیب تک اور دکاندار سے لے کر وزراء اور وزرائے اعظم اور صدر پاکستان تک کسی بندے کی ہم صفائی نہیں دے سکتے. کیسی عجیب بات ہے. ہمارا تاجر طبقہ جو ہے ان میں اکثریت حاجی بھی ہے سارے، تو ہر سال 3 عمرے بھی کرتے.
لیکن خریدار قابو آ جائے تو اس کی جیب کاٹ لیں گے، قیمت زیادہ لے لیں گے، چیز سستی دے دیں گے، کوالٹی کم کر دیں گے، وزن کم کر دیں گے، کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی مار جائیں گے، پھر کیا فائدہ؟ ان چوری کے پیسوں سے حج کیا ہوگا؟ رشوت کے پیسوں سے کیا حج ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص دور دراز سے آئے گا، اس کا لباس آلودہ ہو رہا ہوگا، بال پریشان ہوں گے، چہرہ گرد آلود ہوگا، سفر کی تھکاوٹ اس کے چہرے سے عیاں ہوگی، اور سفر کی گرد سفر اس پر جمی ہوگی، اور بیت اللہ میں داخل ہوگا اور بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کی پکار قبول نہیں ہوگی، اسے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنی محنت کر کے آئے گا اور اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سنی نہیں جائے گی؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا سفر خرچ حرام کا ہوگا، کھانا حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا، لہذا اس کی آواز بارگاہ الہی میں نہیں سنی جائے۔ اب ذرا غور فرمائیں، جو سود لے کر جاتے ہیں، جو رشوت کے پیسے پہ جاتے ہیں، اور جو دھوکہ دے کر لوگوں سے ناجائز قیمتیں وصول کرنے والے تاجر ہیں، یا چیزیں روک کر مہنگا کر کے غریبوں کو مارنے والے لوگ ذخیرہ اندوز ہیں، تو یہ 10 حج بھی کرتے رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سیر سپاٹا ہی ہے، آنا جانا ہی ہے، یا دنیا دیکھا یا لوگوں نے حاجی کہہ دیا۔ تو ہم بھی اب گلے گلے تک تو ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ہم پر، یہ صرف ایک عذاب نہیں ہے، متعدد عذاب ہے ہم پر۔ ایک اور عذاب الہی کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں کہ ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، معیشتاً ضنکا۔ یہ ایک عجیب عذاب ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس غلہ ہے ہی نہیں، وہ تو روزی نہ ہوئی۔ یہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز بازاروں میں بھری ہوتی ہے، سامنے پڑی ہوتی ہے، لیکن بندے کو نصیب نہیں ہوتی، قوت خرید کم ہو جاتی۔ یہ ہوتا ہے معیشتاً ضنکا، روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو بازار بھرے ہوئے ہیں چیزوں کے، ہم سے سبزی نہیں خریدی جاتی، پھل نہیں خریدے جاتے، آٹا نہیں خریدا جاتا، یا پیسے پاس ہوتے ہیں اور بازار میں دھکے کھا رہے ہیں، چینی دیتا کوئی نہیں۔ پیسے پاس ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کوئی آگے سے جنس ملتی نہیں، دیتا ہی کوئی نہیں۔ لائن میں کھڑے ہو جو سارا دن لائن میں کھڑے رہ کر شام کو گھر آ جاتے۔ ہر مہینے بل دیتے ہیں بجلی کا، اور پہلے سے زیادہ دیتے ہیں اور بجلی آتی ہے۔ کوئی وابڈا کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی حکومت کو کوس رہا ہے، کوئی کسی کو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے جرائم کی ایک سزا ہے کہ شاید ہم توبہ کر ہی لیں۔ توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں کہ اللہ توفیق دے اور لوگ توبہ کر لیں۔ اور جب ان عذابوں سے توبہ کوئی نہیں کرتا، فرعونیوں پر بھی آئے، مختلف عذاب آئے، بیماریاں آئیں، پانی خون ہو گیا، وہ پانی ہوتا تھا گھڑے میں، گلاس میں ڈالتے، جب ہونٹوں کی طرف لے جاتے تو خون ہو جاتا۔ مینڈے کتنے ہو گئے کہ چولہے بجھ گئے اور گھر بھر گئے، مینڈکوں سے پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں۔ مختلف عذاب کئی قسم کے ان پر آئے، دریا خشک